کون ہیں جن کی شان میں نے ماں بہن بیوی اور بیٹی کے حوالے سے آپ کو بتائی ہے؟ یہ عورت ہے نا، یہ عورت کے مختلف روپ ہیں. یہ بھی کسی کی بہنیں ہیں جو کل اسلام آباد میں ذلیل و خوار ہو رہی تھی، یہ بھی کسی کی بہنیں ہیں، کسی کی بیٹیاں ہیں، کسی کی مائیں ہیں. لیکن دیکھیں، اسلام نے صرف یہی جنت کے لالچ ہی نہیں دیے، جنت کی گارنٹیاں ہی نہیں دی، بلکہ انہیں حقوق بھی دیے ہیں. وراثت کا حقوق ماں کو بھی ملتا ہے، بہن کو بھی ملتا ہے، بیٹی کو بھی ملتے. کون سی عورت ہے خاندان کے اندر جسے وراثت سے حقوق نہیں ملتا؟ جسے اسلام نامینیٹ نہیں کرتا؟ کوئی بھی نہیں. پھر جس طرح مرد شہادت دیتے ہیں، یہ آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ عورت کے متعلق مشہور یہی ہے کہ ایک عورت کی گواہی آدھی گواہی ہوتی ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، جو عورتوں کے معاملات ہوتے ہیں، اسپیشلی جو کرائم، جو جرم زچگی کے وقت ہوں، یا ایسے معاملات جو بچہ پیدا ہونے کے وقت جو صرف عورتیں ہی وہاں ہوتی ہیں، ان معاملات کے اندر اسلام نے عورت کی گواہی ایک مرد کے برابر رکھی ہوئی ہے. یہ نہیں کہ باقی جو اسلام نے عورت کو دیا، کائنات میں کوئی مذہب نہیں دے سکتا. پھر اسلام نے عورت پہ علم کی پابندی نہیں لگائی کہ بچیاں علم حاصل نہیں کر سکتی. اسلام نے ہمیں، اللہ کے محبوب نے یہ گارنٹیاں دی ہیں، اگر بیٹیوں کو تعلیم دلاؤ گے، انہیں ادب سکھاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے. آج دیکھیں، ہم مسلمان ملک میں ہیں نا، بچیوں کے کالجز میں جائیں، یونیورسٹیز میں جائیں، آپ کو بچیوں کو پڑھانے والی بچی ملے گی، ایک عورت ملے گی. اس یونیورسٹی کی ہیڈ بھی ایک عورت ہوگی، اس کالج کی ہیڈ بھی ایک عورت ہوگی. یہ عورتیں جو آج آپ کو اعلی ریسرچ ڈاکٹر سے لے کے لیڈی ہیلتھ وزٹر تک آپ کو عورتیں نظر آئیں گی. یونیورسٹی سے لے کے پرائمری لیول تک بچیوں کو پڑھانے والی آپ کو عورتیں نظر آئیں گی. مدارس میں چلے جائیں، درس نظامی سے لے کے قرآن مجید ناظرہ پڑھانے تک بچیوں کو آپ کو عورتیں نظر آئیں گی. یہ عورتوں کو علم سے آشنا کس نے کیا؟ کس نے پابندی لگائی ہے عورت پہ؟ کسی نے پابندی نہیں لگائی. پارلیمنٹ میں چلے جائیں، پارلیمنٹیرین عورتیں ہیں، ایم پی ایز، ایم این ایز پاکستان کے اندر عورتیں ہیں، جنرل کونسلر تک عورتیں ہیں. عورت میں کون سی ایسی فیلڈ ہے جسے پاکستان کے اندر عورت کو کہا گیا ہو کہ تم علم نہیں حاصل کر سکتی، تم کوئی کام نہیں کر سکتی؟ ہاں، اسلام یہ کہتا ہے کہ بے حیا نہ بنو، حیادار رہو. اسلام اس طرح تو آپ کو سمجھاتا ہے، لیکن عورت کے حقوق پہ ڈاکہ نہیں ڈالنے دیتا. نہ اسلام ڈالتا ہے، نہ کسی کو ڈالنے دیتا ہے. جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کے ایام جاہلیت کے اندر عورت پستی رہی. اسلام آیا تو عورت کو اس کے حقوق ملے. پھر ایک یہ بڑا واویلا کیا جاتا ہے، میرے پاس لسٹ میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہے، کہ 2023 اب تک یہ کہا جاتا ہے جنسی ہراسگی. آپ نوجوان ہیں، آپ سمجھتے ہیں باتیں، آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، سمجھا کریں یہ ساری باتیں. جنسی ہراسگی اور یہ جو ریپ کیسز ہوتے ہیں، زیادتی کی جاتی ہے لڑکیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، ہوتی ہے. کس معاشرے میں نہیں ہوتی؟ میں نے لیٹسٹ آج کی ڈیٹ، آج صبح فجر کی ڈیٹ تک، وقت تک میں نے لیٹسٹ، میرے پاس تصویر موجود ہے، جو 10 ٹاپ پہ ایسے ممالک ہیں جن میں سب سے زیادہ 2023 کے 1 جنوری سے لے کے آج کی ڈیٹ تک جن میں ریپ کیسز ہوئے ہیں. ٹاپ 10 جو ملک ہیں ان میں ایک بھی مسلمان نہیں، ان میں ایک بھی مسلمان ملک نہیں. میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کو. یہ کس کام پہ لگی ہوئی ہیں؟ اور بھائی انگلینڈ میں جاؤ، امریکہ میں جاؤ، یہودیوں کے ملکوں میں جاؤ، جہاں یہ کرائم ہوتے ہیں،
پاکستان میں تو یہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہو سکتا ہے نوجوانوں نے وہ بات سنی ہو کہ بکریاں کسی برآمدے میں بند تھی، بڑی محفوظ، بڑی خوش تھی. اچانک بھیڑیے آئے، بھیڑیے کا ایک جلوس آ گیا. اس نے کہا کہ بکریوں کو آزادی دو، بکریوں کو آزادی دو. وہ نعرے لگانے، یہ ان کی چال تھی، بکریوں کو آزادی دو، بکریوں کو. وہ بکریاں بڑی خوش ہوئی کہ ہمارے حقوق کی بات ہو رہی ہے، ہمیں آزادی دلائی جا رہی ہے. کچھ بکریوں نے ان کی بات سننی شروع کی. وہ بیچ میں ایک بوڑھی بکری تھی، اس نے کہا باز آ جاؤ، یہ ان کی چال ہے، تمہیں کھائیں گے. پر بکریاں نہ مانی. انہوں نے 2-4 نعرے سنے تو انہوں نے مجبور کر دیا. آخر کار بکریوں نے آزادی لینے کے لیے جب باہر نکلی تو بھیڑیوں کے ہتھے چڑھ گئے. یہ جو ٹی وی پہ بیٹھ کے جو اینکرز ہیں، اللہ ماشاءاللہ کئی اچھے بھی ہیں، لیکن جو لوگ اس بات کو پروموٹ کر رہے ہیں، یہ عورت مارچ کو اور خواتین کے حقوق پہ جو بات کرتے ہیں، وہ اندھے ہو گئے ہیں، انہیں اسلام کی تعلیمات نظر نہیں آتی. یہ عورت کے حقوق کی بات نہیں، یہ عورت تک پہنچنے کی بات کرتے ہیں سارے. یہ عورت کے حقوق کی بات نہیں کرتے، یہ عورت تک پہنچنے کی بات کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر رہ کے، پاکستان کے اندر رہ کے انہیں اس بے راہ روی کی اجازت نہیں مل رہی تو بیرونی ممالک سے ان کی فنڈنگ کی گئی، انہیں این جی اوز کے حوالے کیا گیا، اس محمدی مافیا کو. اور چند یہ جو میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں گماشتے قسم کے، جو اسلام کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں، وہ اندھے ہو گیا، انہیں نظر نہیں آتا اسلام عورت کو کتنا تحفظ دیتا ہے. دنیا کائنات کے اندر کوئی ایسا مذہب نہیں جو اسلام سے بڑھ کے عورت کو تحفظ دیتا ہو. یہ جان بوجھ کے ہماری ینگ جنریشن کو راہ راست سے ہٹایا جا رہا ہے. یہ عورت کے حق کے مارچ نہیں ہے. ان کے پیچھے جتنے لوگ ہیں یہ بھیڑیے ہیں، یہ عورتوں کو نوچنے والے ہیں، یہ عورت تک پہنچنے کے ذرائع پیدا کر رہے ہیں کہ عورتوں کو ایسی بھی. آئے دن آپ سنتے ہیں آج وہ قانون پاس ہو گیا، آج یہ قانون پاس ہو گیا. کتنے قانون پاس ہو چکے ہیں اس پاکستان کے اندر، ان لوگوں نے کیے ہیں، پریشرائز کر کے کیے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں یار یہ عورت کو آزادی مل رہی ہے. یہ کون سی آزادی ہے؟ ہمیں ڈرنا چاہیے اس دن سے. ہم بڑے محفوظ بیٹھے ہیں جس دن ہماری بیٹی نے ہمیں گریبان سے پکڑ لیا. وہ وقت دور نہیں اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں اور اس پہ عمل کریں، کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اولاد دے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو نیک صالح اولاد دے. اپنی اولاد میں سے 1-2 بچی یا بچہ لازمی طور پہ علم دین کے لیے انہیں وقف کر دیں. اگر آپ اپنا حصہ حضور کے دین کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں حضور کے دین کا کوئی کام کروں، تو اس گئے گزرے دور کے اندر اپنے بچوں کو، صحت مند بچوں کو، ذہنی طور پر معذور بچوں کو نہیں، جو صحت مند ہوں، ذہین بچے ہوں، اپنا ایک ایک بچہ حضور کے دین کے لیے وقف کرو. یہ قربانی ہمیں دینا پڑے گی، وگرنہ جس نہج تک ہم پہنچ چکے ہیں اسلام میں، جس طرح اسلام کے اوپر تان و تشنی کی جا رہی ہے، پتہ نہیں کیا بن جائے. میرے بھائی ہیں آپ، میرے بزرگ ہیں، میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں، خدا کے لیے اپنا ایک بچی یا بچہ دین اسلام کے لیے وقف کرو، اور کل کو اپنے لیے دعا مانگنے والا کوئی چھوڑ جاؤ. آج زندوں کو نہیں پوچھتے، کل اگر ہم مر گئے تو کون آئے گا قبر پہ دعا مانگنے کے لیے؟ یہ میں اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، حقیقت ہے. ہم اتنے دور ہو چکے ہیں. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے. یہ چند حقائق تھے جو چونکہ انداز بیاں اگرچہ شوخ نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. انداز بیاں تو ایسا نہیں، لیکن میں نے اپنی تئیں
जितनी मेरी हिम्मत थी मैंने कोशिश की है चंद हकायक आपके सामने रखूं कि आपको पता चले कि ये जो मोमबत्ती माफिया ने कल था ना, ये कल ही था गालबन, कल या परसों जो इन्होंने किया है, बहुत ज्यादा बदतमीजी की, इस्लामी शियार पे हमले करते हैं ये लोग, ये आजादी की आड़ में, हकूक निस्वा की आड़ में। कायनात के अंदर कोई ऐसा मजहब मुझे दिखा दो यार जो इतने हुकूक औरत को देता हो, कोई मजहब नहीं आपको नजर आएगा मां सिवाय इस्लाम के।